اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درود پاک کا مشاہدہ تو میں بیان کرنا چاہتی تھی، لیکن جس کے میں مشاہدے بیان کرتی ہوں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بیان کر لیا جائے۔ تو درود شریف اگر تو آپ دیوانہ ہو کر، لٹرلی دیوانہ شاید ایک بہت کم لفظ ہے، اگر اپنا آپ کہہ لینا ختم کر دیں، ایک اس لحاظ کی بات ہم کریں کہ تو آپ ختم نہیں ہوتے، آپ کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے۔ جو شخص اپنی زندگی درود پاک پڑھنے میں وقف کر دیتا ہے، اس کی دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی آسانی کرتا ہے کہ وہ خود پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے لیے یہ سب کیسے ممکن ہوا، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تو آج میں یہ جو درود ابراہیمی ہے، اس کو پڑھنے والے جو دیوانگی کی حد تک جب پڑھتے ہیں، اس کو ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، مستقل مزاجی سے جو پڑھتے ہیں، ادب سے پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلات حل فرما دیتے ہیں، تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ نہ صرف یہ دعائیں وہ قبول ہوتی ہیں جن کے لیے آپ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوتے، آپ کی ہر مشکلات حل ہوتی ہیں، آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں نفع میں جاتی ہے آپ کی۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے آپ کی زندگی میں اتنی برکت ہوگی، آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی، اگر جادو ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا، اگر نظر بد ہے تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ درود ابراہیم پڑھنے سے آپ کی روحانی سفر کی جو ترقی ہوگی وہ آپ کو دنیاوی ترقی سے بھی زیادہ عزیز ہوگی۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے آپ کی روح کو طاقت ملے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے مزاج کے لیے، جو اکثر اوقات لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، لاکھوں میں فیسیں دے رہے ہوتے ہیں، یا چلے ہزاروں میں اگر فیسیں دے رہے ہوتے ہیں، تو جب بھی وہ ان جگہوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، فلاں دوائی کھائی، ہمارے دماغ میں کچھ کیمیکلز ہیں جنہیں برین کیمیکلز کہا جاتا ہے، آکسیٹوسن، ڈوپامین، یہ سارے کیمیکلز ہیں جو آپ کے موڈ کو چینج کرتے ہیں، خوشگوار بناتے ہیں یا ریلیکس بناتے ہیں، اور بھی بہت سارے کیمیکلز ہیں، جن میں سے میں نے 2 کا نام لیا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے جب جن لوگوں کو ایک دم ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے، پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، ان سارے لوگوں کو فوراً سکون مل جاتا ہے۔ اگر کبھی آپ کو محسوس ہو رہا ہو نا کہ آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، ایک دم سے دماغی سکون ختم ہو رہا ہے، تیزی جیسے کہ دیوانہ وار انسان ہو جاتا ہے نا، بالکل ویسے آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں، آپ خود دیکھیں گے کس قدر آپ کے مائنڈ کو سکون ملتا ہے۔ درود ابراہیمی سے جیسے میں نے کہا کہ روحانی ترقی جو ہوتی ہے وہ آپ کو دنیاوی ترقی سے بھی زیادہ خوشنما لگتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کی روح کو طاقت ملتی ہے، آپ کا جو نفس ہے اس کے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں ہمارا نفس ہمیں اکساتا ہے، نفس امارہ جو کہ انسان کو برائی سکھاتا ہے، یا وہ نفس ہمارا جو کہ ہر وقت ہمیں لالچوں کی طرف اکساتا ہے، آپ یقین کریں وہ سب کہتے ہیں نا ٹیم ہو جانا، بالکل ویسے ہی آپ کی تمام یہ آرزو ہیں جو بے جا ہیں، جو دنیا کی طرف لپکتی ہیں، وہ سب کچھ آپ کی ختم ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی۔ لیکن اکثر لوگوں کو یہ بہت بڑا مغالطہ رہتا ہے کہ شاید درود ابراہیمی پڑھنے سے دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی، آخرت کے ہی ہو کے رہ جائیں گے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، آخرت کا بھی ملنا ہے نا اگر، تو حقوق العباد پہلے پورے کرنے ہوتے ہیں، اور جو انسان اپنی دنیا چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، یعنی اپنے فرائض چھوڑ دیتا ہے، ہم یہاں فرائض کی بات کر رہے ہیں، تو اس کو آخرت کیا ہی ملنی ہو۔ اسی لیے درود ابراہیمی پڑھنے والے کی دنیا زیادہ اچھے طریقے سے اس کے فرائض پورے ہوتے ہیں، بلکہ وہ زیادہ سکون سے دنیا گزارتا ہے۔ تو اگر آپ کے مائنڈ میں کسی نے بھی یہ چیز ایڈ کر دی ہے تو بالکل اس کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ درود ابراہیمی پڑھنے سے ہر طرح کے شر، حاسد، آپ خود تو شر سے بچیں گی، جو آپ کی زندگی میں شر پھیلانے والے لوگ ہیں، حاسد ہیں، وہ سب بھی دور ہو جائیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ کائنات کے اوپر سے ایک جو حجاب ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والوں کو ایسے راز دکھائے جاتے ہیں جو کہ ان کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے، یعنی جب روحانی ان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والوں کی نسلیں بھی پروان چڑھتی ہیں اور ان کو بھی سکون ملتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی زندگی سے نحوست ختم ہو جائے گی، جو بھی معاملات زندگی، جو بھی پرابلمز ہیں آپ کی، وہ سب حل ہو جائیں گی۔ میں ہمیشہ سے ایک جملہ بولتی ہوں، اینی پرابلم ون سلوشن۔ تو آپ کی زندگی میں کوئی بھی پرابلم ہے، چاہے آپ کی اپنی نیچر کے وائز پرابلم ہے، آپ کو غصہ آتا ہے، پریشانی ہے، غرض یہ کہ کوئی بھی مسائل ہوں، آپ درود ابراہیمی کا ورد شروع کریں۔ جتنا زیادہ آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، آپ دین سے دور ہیں، درود ابراہیمی پڑھیں۔ گھر میں ناچاکی ہے، درود ابراہیم پڑھیں۔ مال و دولت میں کمی ہے، درود ابراہیمی پڑھیں۔ کسی بھی طرح کی پریشانی، کسی انسان سے پریشان ہے، کسی دشمن سے پریشان ہے، کسی
بہت سے پریشان ہیں، آپ کا جو جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں آپ پریشان ہیں، درود ابراہیمی پڑھیں۔ کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، درود ابراہیمی پڑھیں۔ استخارہ کا اندر کوئی جواب نہیں آ رہا، درود ابراہیمی پڑھیں۔ کہیں شادی کرنی ہے تو درود ابراہیمی پڑھیں، اور ہوگا کیا کہ اگر آپ کی وہاں شادی نہیں ہوگی جہاں آپ چاہ رہے ہیں تو بہتری ہوگی اور کہیں اور بہتر جگہ ہو جائے گی، اور پھر وقت کے ساتھ آپ کو ریئلائز ہو جائے گا کہ اچھا یہی میرے حق میں بہتر تھا۔ کوئی بیماری ہے، درود ابراہیمی پڑھیں۔ رزق کی تنگی ہے، قرض ہے، غرض یہ کہ کوئی بھی پریشانی ہے، یہاں تک کہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ اللہ سے مانگو، تو اگر آپ کو مانگنا نہیں آ رہا درود ابراہیمی پڑھیں۔ اپنی دعاؤں کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنسر ہو ان کا فوراً، اور اگر فوراً نہیں ہو رہا تو صبر جیسے نہیں آ رہا، تب درود ابراہیمی پڑھیں۔ آپ یقین کریں ہر چیز کی تاخیر میں بھی نا اللہ کا کرم ہوتا ہے، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ اگر آپ ویٹ نہیں کر پا رہے، صبر نہیں ہو رہا آپ سے، درود ابراہیمی پڑھیں، آپ کو صبر لگے گا ہی نہیں۔ جو نور آپ کو درود ابراہیمی پڑھنے سے ملے گا وہ ایسا ہوگا کہ اس کی مثال کہیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ چلیں آپ نے کتنی دیر اس دنیا میں گزارنا ہے وہ تو الگ بات، لیکن آگے آپ کی نسلیں وہ تک سنور جائیں گی، آپ کی اولاد سنور جائے گی۔ اگر اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، درود ابراہیمی پڑھیں۔ اپنے لیے پریشان ہے، درود ابراہیمی پڑھیں۔ اپنے لائف پارٹنر کے لیے، یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہو، گھر میں پانی کی قلت بھی ہو، تو درود ابراہیمی پڑھیں۔ آپ کی زندگی سکون، عافیت، برکت، کرم ان سب سے بھر جائے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ جو سب سے بڑی دولت ہے، قرب الہی اور شکر نصیب ہوگا۔ ہر چیز آہستہ آہستہ آتی ہے، لیکن جتنی تیزی سے درود ابراہیمی پڑھنے والوں کی جرنی ہم نے دیکھی ہے وہ کیا ہی اس کے کہنے ہیں۔ ہو سکے اگر تو ہر نماز کے بعد دھیان اور توجہ سے درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک چھوٹا سا مشاہدہ بیان کرتی جاتی ہوں۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ وہ درود ابراہیمی روز 1000 مرتبہ پڑھتی تھیں، اور ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ اب وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے علاوہ چلتے پھرتے بھی درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ ان کی یہ دعا قبول ہوئی، اور وہ کہتی ہیں میں نے ایک دفعہ شاید یہ دعا نماز مانگی ہو، یا شاید وہ بھی شاید نہ مانگی ہو، لیکن بس دل میں خیال تھا، اور اب الحمدللہ وہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنا میرے لیے ایسا سکون کا باعث ہے کہ میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ساری کامیابیاں کہاں سے آتی ہیں؟ ایسے ایک دم سے نہیں آتی۔ جو لوگ درود شریف سے، خاص کر کے درود ابراہیمی سے جڑ جاتے ہیں، ان کی زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ مجھ سے اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں آپ درود ابراہیمی کا ہی کیوں ذکر کرتی ہیں، جبکہ میں بہت دفعہ ایکسپلین کر چکی ہوں کہ میں باقی درود پاک کے بھی حق میں ہوں، لیکن جتنی ترقی، جتنا درود ابراہیمی جو ہے نا، یہ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک بہت بڑا سمندر بھی بلکہ ایک چھوٹا لفظ ہوگا وہ ہے، اور اسی سے جس طرح سمندر سے باقی سارے ریورز وغیرہ، دریا وغیرہ سیراب ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی درود ابراہیمی جو لوگ پڑھتے ہیں، جو باقی درود ہیں کہتے ہیں اس سے، درود ابراہیمی سے سیراب ہوتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ ایسا نہیں سوچتے تو اپنی زندگی میں 30 دن میکسیمم دے کے دیکھ لیں درود ابراہیمی کو، اور حالانکہ ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے اس درود کے سامنے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہم بلیسنگز بھجوا رہے ہیں، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چن لے۔ میری ویڈیوز تو بہت لوگ سنتے ہیں اور بہت لوگ نہیں بھی سنتے، بہت لوگ سن کر بھی درود شریف کی طرف نہیں آتے، بہت لوگ بس بغیر سنے آ جاتے ہیں۔ اتنے کامنٹس مجھے آتے ہیں جی ہم آپ کی ویڈیوز سے موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن درود پاک کی جرنی ان کی بہت پہلے سے شروع ہوئی ہوتی ہے۔ تو درود پاک آپ اپنی زندگی میں ایڈ کریں، کم پڑھ رہے ہیں کم پڑھ لیں لیکن چھوڑیں مت۔ کچھ لوگ اکثر یہ بھی کہتے ہیں ہماری درود پاک کی تعداد کم ہوگی، بالکل پریشانی کی بات نہیں ہے، کم تعداد ہوگی، مستقل مزاجی نہ چھوڑیں، چاہے 10 دفعہ پڑھا جا رہا ہے، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی جرنی واپس آ جائے گی۔ ایک بہن بڑی پریشان تھی اپنے کام سے ریلیٹڈ، کہتی ہے ایسا فیل ہوا جیسے کہ میرے کام کو نظر لگ گئی ہو، اور کہتی ہے وہ کام ہو ہی نہیں رہا تھا۔ مستقل مزاجی سے کہتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد چاہی اور درود ابراہیمی پڑھتی چلی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ وہ کام واپس بحال ہو گیا، اور بہت اچھے طریقے سے بحال ہوا واپس۔ تو بس درود ابراہیمی کے ساتھ مستقل مزاجی سے جڑ جائیں۔ اپ اینڈ ڈاؤنز لائف کا پارٹ ہے، لیکن اپ اینڈ ڈاؤنز کے اندر جب اپ آئے تو ایک دم جھٹکا نہ ہو، اور جب ڈاؤن آئے تب بھی جھٹکا نہ لگے، اس کے لیے درود ابراہیمی کو اپنا امام بنا لیں، اپنا رستہ ہی بس وہ بنا لیں۔ نماز نہیں زندگی میں نماز ایڈ ہو جائے گی، قرآن نہیں ہے زندگی میں قرآن ایڈ ہو جائے گا، غرض یہ کہ منزلیں طے ہوتی جائیں گی قرب الہی کی طرف، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے دنیا آخرت دونوں کی۔ تو دنیا آخرت دونوں ہی کامیابی چاہیے تو درود شریف سے جڑ جائیں، اپنے پیاروں کو بھی جوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کرم آپ کی زندگی کا مقدر بن جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔